نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو میڈن اجلاس ہوا تھا این ایف سی کا اور اس کے بعد مختلف گروپس وغیرہ بنے تھے، کیونکہ یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے اس میں اتفاق رائے پیدا کرنا، کیونکہ ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے. ہر جو صوبہ ہے یا وفاق ہے اپنے مطالبات وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کے جو ابتدائی اجلاس ہوا تھا اس میں جو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز طے کی جاتے ہیں کہ کون کون سے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے، اور اس میں جو اب خبر آئی ہے کہ جو سندھ ہے، کیونکہ سندھ کی جو نمائندگی ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے کی تھی اس این ایف سی کا جو اجلاس ہوا تھا، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو 7 اگر ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جو ڈسکشنز ہونی ہیں تو 3 پر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے لیں کہ اگر ایک صوبے نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے تو کیا یہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹروورسی یا مشکلات کا شکار ہو گیا؟ اس میں کنٹروورسی تو آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے، بٹ اٹس اے سیریس ایشو، اور یہ ایشو اس کے بارے میں جو سندھ ہے وہ پہلے بھی بات کرتا رہا ہے. بنیادی طور پر جب نیشنل فائنانس کمیشن کی اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا، 11واں کمیشن جب نوٹیفائی ہوا تو اس کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ اس کے 7 جو ٹرمز آف ریفرنسز تھے وہ طے ہوئے تھے، جس میں 3 جو میجر ٹرمز تھے وہ تو محصولات کی جو تقسیم ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان اور صوبوں کے آپس کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے تھی. جو 3 ایسی اس کی ٹرمز ہیں جس کا تعلق اخراجات سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک موقف رہا ہے کہ جو صوبائی ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں وہ بہت زیادہ نہیں ہے، وفاق کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے ہمارا بجٹ کا خسارہ بھی ہوتا ہے. جو صوبے ہیں وہ سرپلس کے اندر ہیں. تو 3 ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے تھے نوٹیفیکیشن میں، جس میں بنیادی طور پر جو ایریاز کور ہوتے ہیں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ان سبجیکٹس پہ جا کے خرچہ کرتی ہے جو صوبوں کے آئینی طور پر صوبوں کے معاملات ہیں. پھر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو انٹر پروونشل ہیں وہاں پہ بھی اخراجات ہو رہے ہیں، اور تیسرا ایریا ایسا ہے جو کہ نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹ ہیں. تو اس پہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں جو اسینشلی انہوں نے ایز اے فائنانس منسٹر آف سندھ انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، انہوں نے ان تینوں جو نکات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ان کا یہ جو ان کی آبزرویشن ہے کافی اسٹرانگ ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس قسم کے ان کو چیلنجز سامنا کرنے پڑیں گے. اور یہ جو تینوں ٹرمز آف ریفرنس کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے پاس جانا چاہیے، یہ اس کا ایجنڈا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسپینڈنگ ہے. پھر یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ نیشنل امپورٹنس کی جس کو گورنمنٹ کہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے، اس کے جو بینیفٹ ہے وہ تمام ملکی آبادی کو ہوتا ہے، صرف وفاق کو نہیں ہوتا. جیسے پروجیکٹس ہیں آپ کے ڈیم سے ریلیٹڈ، تو ڈیمز کی کنسٹرکشن کی کاسٹ جو 3000 ارب روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس کے حوالے سے، تو سندھ کا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ جو آرٹیکل 160 ہے آئین کا جو ڈیفائن کرتا ہے این ایف سی کا مینڈیٹ، اس میں اخراجات سے ریلیٹڈ کوئی چیز شامل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اخراجات کا جو سبجیکٹ ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہی ہے تو پھر آپ اس کو لے کے جائیے نیشنل اکنامک کونسل میں. اب این ای سی ایک اور آئینی ادارہ، بدقسمتی سے 2 کانسٹیٹیوشنل باڈیز جو ہیں آپ کی نیشنل اکنامک کونسل اور کمپٹیشن یہ جو آپ کی سی سی آئی ہے، ٹھیک ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، جس میں ان دونوں کی جو سربراہی ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتی ہے، اور دونوں ہی ان وے ان افیکٹو بھی ہیں اور ڈس فنکشنل بھی ہیں. اور فنکشنل کب ہوتے ہیں؟ یہ جب بجٹ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو بجٹ میں این ای سی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ پی ایچ ڈی بھی اپروو کرتے ہیں اور کچھ میکرو اکنامک پلان اپروو ہو جاتا ہے. این ای سی اگر افیکٹو ہو جائے، اور سندھ کے چیف منسٹر کا یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، تو این ای سی کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہونے. دوسرا ان کا کہ جو اخراجات کا سبجیکٹ ہے اس پہ جو صوبوں سے ریلیٹڈ، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ بات اس لیے نہیں کر سکتی کہ اخراجات کی جو ایلوکیشن ہے وہ صوبائی اسمبلیوں نے کرنی ہوتی ہے، تو آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. بہرحال اس پہ جو سیکرٹری فائنانس تھے امداد اللہ بوسال، ان کا موقف یہ تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 160 ہے ان کی انٹرپریٹیشن اس کے اوپر یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ بورونگز ادھار لینے کے متعلق بات کرتا ہے، تو اب چونکہ ادھار آپ لے رہے تو پھر اخراجات بھی اس میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں. نارملی جو بورونگز ہیں وہ اس کانٹیکس میں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ صوبے کس حد تک ادھار لے سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اخراجات کا ایلیمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے. بہرحال اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ گئی تھی پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان کے پاس، ان کے آفس نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں اوپینین دیا. میری اطلاع یہ ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنی کوئی قانونی تشریح لے رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن لی ہے دی اٹارنی جنرل. لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ سیکرٹری فائنانس نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو کہا ہے کہ اگر اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ تو صدر آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں،
یہ تو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ سائن کیے ہیں. اگر اعتراض ہوتا تو فیصلہ تو آپ نے تو نہیں کرنا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو یہ کتنا ویلڈ ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے صدارتی نظام ہے, صدارتی نہیں ہے, نہیں پارلیمنٹری نظام ہے, میں الٹا کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں جو فیصلہ ہے اس کیس کے اندر ڈو یو تھنک کہ صدر کا کوئی اختیار ہوتا ہے اگر ان کو اعتراض ہو ان کے ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر؟ ان کا کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں انٹرسٹ تو دیکھتے ہی ہوں گے, تو اگر ان کو اعتراض ہوتا تو کر سکتے تھے, یا انڈر پاکستان کے آئین کے وہ باؤنڈ ہے کہ پرائم منسٹر نے اگر ان کو بھیجا ہے ٹرمز آف ریفرنس تو اس پہ انہوں نے سائن ہی کرنے ہیں؟ ایک تو صدر آصف علی زرداری میں خلاف کو چیئرمین نہیں ہے پیپلز پارٹی کے, کیونکہ وہ صدارتی عہدہ جو ان کے پاس ٹھیک ہے ان کے پاس ہے, تو اس لیے وہ پولیٹیکل آفس ان کے پاس اس وقت ہے کوئی نہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ وہی ہیں افیکٹولی, اور فیصلے بھی جو ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہوتے ہیں. ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ جو NFC کی جو تشکیل ہے اس کے جو ایون کے ایوارڈ بھی طے ہوگا وہ صدر کو سفارش جاتی ہے, حتمی منظوری صدر پاکستان دیتے ہیں. تو سیکرٹری فائنانس ان کی سے ہے اس کا مطلب؟ جی بالکل ان کی سے ہے, اور سیکرٹری فائنانس کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو نکات پہ اعتراض تھا تو یہ پھر صدر پاکستان اس کو کوئی ایڈ بھی کر سکتے تھے, ڈیلیٹ بھی کر سکتے. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اپروو کیا تو تب ہی وزارت خزانہ نے اس کو نوٹیفائی کیا. اس حد تک تو ان کا اعتراض ٹھیک ہے. بٹ اس میں جو میرے پاس سورس انفارمیشن آ رہی ہے, ابھی آپ کو پتا کہ بہت ہی انیشل سٹیج کے اوپر NFC کی ڈسکشنز ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق جو اخراجات ہیں وہ تو صوبے شاید لے لیں. اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ نظر آ رہی ہے ہوتے ہوئے, اگر یہ ساری چیزیں پازیٹیولی کنکلوڈ ہوتی ہیں. BISP کے جو اخراجات ہیں اس میں شاید پنجاب انکلائن ہے لینے کو, بٹ پنجاب کا جو میرے ذرائع بتا رہے موقف یہ ہے کہ پنجاب صرف BISP کی جو فنکشن ہے اس کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. اس کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو امپلائیز ہیں ریلیٹڈ ٹو BISP وہ اس کو لینے کے لیے پنجاب تیار نہیں ہے. جی وہ آپ اپنے پاس 10-11 ہزار جو بھی, مجھے نہیں پتا کیا نمبر ہے اس کا, اس کو اپنے پاس رکھے. تو یہ اس حد تک ہے. تو بہرحال اس کے اندر کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ